لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کلام میں ہمیشہ کی طرح تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ستائش، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو بادشاہ حق مبین ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ خدا سے متعلق یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو خدا وند عالم سے دعائیں کرتے کرتے تھک گئے لیکن وہ ہماری دعا کو نہیں سنتا ہے. کتنا احسان فراموش ہے یہ انسان کہ وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس کے لیے کہہ رہا ہے، ایسی ذات کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو انسان کو اس وقت سے عطا کرتی آئی ہے کہ جب یہ انسان مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں جانتا تھا. وہ جانتا ہی نہ تھا کہ دعا ہوتی کیا چیز ہے. بن مانگے ہر چیز عطا کرنے والے کے لیے آج انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے. در حالانکہ خداوند عالم ہماری تمام دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن وہ اس کو قبول تب کرتا ہے کہ جب بندے کے حق میں وہ دعا بہتر ہو. جس طرح ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں کہ بچے چاہے کتنی ہی ضد ماں باپ سے کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے بچوں کے لیے مضر ہے، اگرچہ بچہ اس کو پسند کر رہا ہے لیکن ماں باپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، تو والدین کبھی بھی بچوں کو اس چیز کو لا کر نہیں دیتے ہیں. تو اسی طرح پروردگار عالم ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ علم غیب رکھنے والا ہے، وہ بندے کی صلاحیت کو جانتا ہے، وہ بندے کی فطرت کو جانتا ہے. اسے بہتر معلوم ہے کہ یہ بندہ جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے یہ اس کے حق میں بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. اگر بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو پروردگار عالم اسے صحیح وقت پر اسے نواز دیتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس چیز کو اس سے دور رکھتا ہے. اور پھر کبھی نہ کبھی انسان کو اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ میں اس چیز کے لیے بہت پریشان تھا، بہت دعائیں کرتا تھا یا کرتی تھی، لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی اور آج میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اگر اس وقت میری یہ دعا قبول ہو گئی ہوتی تو آج پتہ نہیں میری کیا حالت ہوتی. کہ آنے والے وقت میں انسان خود اس چیز کو سمجھ جاتا ہے، لیکن جب سچویشن انسان کو گھیر لیتی ہے
اس وقت اس کا ایمان پروردگار عالم سے ڈگمگانے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انسان مشکلات سے گرفتار ہو، مشکلات میں جکڑا ہوا ہو، تو بجائے اس کے کہ پروردگار عالم سے وہ گلہ کرے، شکوہ کرے، اسے پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے اللہ تو جتنی مشکلیں چاہے دے دے، جتنے امتحان لینے ہیں لے لے، لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ جان رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے، اس حساب سے پروردگار عالم دعاؤں کو سنتا ہے، اور مشکلات میں گرفتار ہو کر پروردگار عالم پر محکم ایمان رکھنا کہ یہ ہمارا رب ہے، ہمارے لیے بہتر کرے گا، اس کو ہی اعتقاد کہتے ہیں، اسے ہی عقیدہ کہتے ہیں۔ اور جب تک انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا ہے تو وہ چیزیں انسان کے عمل میں نکھر کر نہیں آتی ہیں۔ ظاہر ہے اگر انسان بہت اچھے سے خدا کو مانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، تو پھر چاہے اس کا سر تن سے جدا کیوں نہ کر دیا جائے، اس کے زبان پر آخری وقت تک یہی رہے گا کہ پروردگار بس تو راضی ہو جا۔ لیکن آج ہمارے درمیان اس چیز کی کمزوری ہے، ہمارے درمیان عمل بہت کم دکھائی دیتا ہے، عقیدے بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، یا یوں کہہ لوں کہ عقیدے کی بھرمار لگی ہے، عقیدے کی دکانیں لگی ہیں، جس کا جو دل چاہے جا کر عقیدہ خرید لے لے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست کیسے ہوگا، ہم درست عقیدے کو کیسے اختیار کریں، کیسے چوز کریں، کیسے سمجھیں کہ درست عقیدہ کیا ہے، اسلامک لاز کو ہم کیسے جانیں، کیسے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقیدوں کو اور عقیدے کو سمجھ کر بہترین عمل انجام دینے کے لیے عقل کا صحیح اور سالم ہونا بہت ضروری ہے۔ اصول کافی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ عقل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کہ جس میں رسول فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جو چیز خلق کی وہ میرا نور ہے۔ اور پھر اسی سے متعلق ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ العقل نور، اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں العلم نور، کہ عقل نور ہے، علم نور ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ عقل نور ہے اور نور عقل ہے، یعنی جب ہماری عقل صحیح سالم رہے گی تو ہم اصلی نور کو پہچان سکیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک چیز آنکھوں سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو آنکھیں ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ نور ہے۔ اور نور صرف ظاہری باکمال نہیں ہوتا ہے بلکہ باطنی باکمال ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں جب ہم اپنے اندھیرے روم میں، اپنے تاریک روم میں لائٹ آن کرتے ہیں، ہمارا روم بظاہراً کتنا زیادہ روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ تو اگر باطنی نور کی ہم انٹری کر دیں، باطنی نور کو ہم اپنے قریب آنے دیں، تو پھر ہماری زندگی اس منزل تک پہنچ جائے گی جہاں تک خدا ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے درمیان اتنا اختلاف کیوں ہے؟ یہ عجیب و غریب عمل ہمیں کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ یہ بے فضول کے عقیدوں میں ہم کیوں گرفتار ہیں؟ اس لیے گرفتار ہیں کیونکہ ہم نے اپنی عقل کو صحیح سے استعمال نہیں کیا۔ ہم نے صرف ان عقیدوں کو اپنا لیا، ان اعمال کو اپنا لیا جو ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نقل کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں،
عقل کے اعتبار سے عمل نہیں کرتے ہیں کہ مثلاً اگر کسی کے سامنے آپ اسلام کا بہترین اصول رکھیں لیکن اگر اس کے برعکس وہ کسی اور عمل کو انجام دے رہا ہے تو اس کا فوراً اعتراض یہ ہوگا کہ ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ صحیح ہے کیونکہ ہم نے اپنے باپ کو ایسا کرتے دیکھا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی یہ جملے اس بات کی علامت ہیں کہ ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر والے جو کرتے آئے ہیں ہمیں اس پر ہی گامزن رہنا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مجید میں بے شمار آیتیں موجود ہیں جس میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس بات کو بہت اچھے سے واضح کر سکوں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 170 میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، کی اتباع کرو، پیروی کرو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، قالو، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہیں؟ یعنی قرآن بھی اس بات کو کہہ رہا ہے، خداوند عالم بھی کہہ رہا ہے کہ آپ معیار عقل کو بنائیے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلیں گے تو آپ پہلے یہ تو دیکھیے کہ آپ کے آباء و اجداد کس قسم کے عقیدے رکھتے تھے، کس طرح کا ان کا عمل تھا، کیا ان کے عقیدے مکتب اہل بیت میں قابل قبول ہوں گے؟ کیا ان کے عقیدے ان احادیث سے مربوط ہیں جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں؟ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 104 کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے احکام اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، چاہے ان کے آباء و اجداد نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ کسی طرح کی ہدایت رکھتے ہوں۔ پھر قرآن مجید سورہ اعراف میں آیت نمبر 28 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے خداوند عالم کہ اور یہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں، جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ یعنی اس طرح ہم دیکھتے بھی ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے تو اب ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدوں کو، ان کے عمل کو اللہ کے حکم سے مخلوط کر دیتے ہیں۔ تو وہی قرآن مجید نے یہاں پر ذکر کیا کہ اپنے آباء و اجداد کو ہم نے اسی طرح پایا ہے اور اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ اب پروردگار عالم اپنے رسول سے مخاطب ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ خدا کبھی بھی بری بات کا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ کیا تم خدا کے خلاف وہ کہہ رہے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو؟ در حقیقت ہم کبھی کبھی ایسی باتوں کا تبصرہ کرتے ہیں، ایسے ٹاپک چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جس پر ہماری اپنی کوئی نالج نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے گھر سے، گلی کوچوں میں کسی سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے، دوستوں سے ایک دو پوائنٹ سن لیے ہوتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ آ کر بحث کرنے لگتے ہیں۔ اور امام علی جیسا کہ فرماتے ہیں کہ جاہل کی سب سے بڑی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بنا جانے ہوئے کسی بات پر بحث کرنے لگ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کسی بھی ٹاپک پر زیادہ نالج نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں ان کو اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو ٹاپک پر آپ بات کر رہے ہیں اس کی آپ فقط ڈیفینیشن دے دیں، وہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر اس چیز پر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ مولا علی نے جیسے فرمایا کہ ان کے اندر علم کی کمی ہے، وہ جاہل ہیں، وہ جہل سے، ان کے اندر جہل اتنا زیادہ سما چکا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے اچھی باتوں کو بھی پیش کریں تو وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کی جہالت ہی تو ہے، انسان کی بے عقلی ہی تو ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے بہت سے لوگوں نے یہ کہا، بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی کہ اہل بیت بشر تھے یا وہ کوئی نورانی ہستیاں تھیں۔ واقعاً
اہل بیت کو تو آپ چھوڑیں، اہل بیت سے تو لوگوں کو بغض ہمیشہ سے رہا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ پیغمبر تو ہم جیسے بشر تھے، ہم جیسے انسان تھے۔ یہ بے عقلی دیکھیے آپ مسلمانوں کی کہ ایک رائٹر نے اپنی بک میں لکھا، اہل بیت کے بکس میں لکھا رسول اللہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک عام بشر تھے، وہ رسول اس وقت ہو جایا کرتے تھے جس وقت وہ آیات الہی کو بیان کر رہے ہوتے تھے۔ یعنی اس جملے سے یہ بات صاف واضح ہو رہی ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب بس آیات قرآنی اللہ نے بیان کہ جب آیات قرآنی رسول اللہ نے بیان کی وہ رسول تھے، لیکن اس کے علاوہ ظاہر اس کے علاوہ رسول اللہ نے بہت ساری اہل بیت کی عظمت میں احادیث فرمائیں، تو وہ کہنا ہی یہی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ عام بشر تھے، یعنی ایک عام بشر ہو کر انہوں نے جتنے پیغامات دیے، ہم تک جتنی باتیں پہنچائیں، تو پھر گویا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت ہمارے اور آپ کے جیسے عام بشر تھے۔ وہ جب بھی احکام الہی کو بیان کرتے تھے تو رسول ہو جایا کرتے تھے گویا، لیکن جب بھی اہل بیت کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے تھے تو وہ ایک عام بشر تھے۔ تو میں اب اس پر یہ کہوں گی کہ کوئی بھی مفسر آ کر سورہ حمد سے لے کر والناس تک 30 پاروں میں 114 سوروں میں 6666 آیتوں میں یہ بات ثابت تو کر کے دکھائے کہ ایسے بولے تو رسول بولیں اور دوسری طرح سے بولیں گویا اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں تو محمد بول رہے ہیں، اس بات کو کوئی ثابت تو کر کے دکھائے۔ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن نے خود گواہی دے دی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا، میرا حبیب اپنے لبوں کو جنبش ہی نہیں دیتا ہے جب تک کہ اس پر وحی الہی نہ ہو جائے۔ گویا اس آیت نے یہ ثابت کر دیا کہ اب اگر اللہ کا رسول اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، بیٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو اپنے دوش پر سوار کرتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو لحم کا لحمی و دموں کا دمی و سلم کا سلمی و حرب کا حربی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو یا علی انتا بمنزلت ہارون من موسیٰ کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کے لیے انا مدینۃ العلم و علی بابہا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو حسین و منی و انا من الحسین کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو الفاطمۃ بضعۃ منی کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو من کنتو مولا فہذا علی مولا کہتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو بستر پر لٹاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، کسی کو بزم میں بلاتا ہے تو خدا کی مرضی سے، اور اگر کسی کو بزم سے نکال دیتا ہے تو وہ بھی خدا کی مرضی سے۔ عزیزان محترم، یہ عقل کی کمی اور اہل بیت کے در سے دوری کا ہی تو نتیجہ ہے کہ ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو پوری طرح سے احمقانہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آج تک لوگ مولا کا معنی ہی نہ سمجھ سکیں کہ مولا کا اصل معنی کیا ہوتا ہے، کہ رسول اللہ نے جو فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا تھا اب اس کے یہ علی مولا ہیں۔ آپ کو اہل سنت، اہل تشیع ہر ایک کی کتاب میں یہ حدیث ملے گی کہ غدیر میں رسول اللہ نے یہ فرمایا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ لوگ مولا کے صحیح معنی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا، یہ اہل بیت کے دشمنوں کی کچھ خصوصیت بھی ہے کہ جب بھی اہل بیت کے فضائل و کمالات کی بات آتی ہے تو ان کو فوراً ہی ڈکشنری یاد آ جاتی ہے، وہ فوراً ہی ڈکشنری کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، لغت یاد آ جاتی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ سورہ کوثر میں کوثر سے مراد جناب فاطمۃ الزہرا ہیں، تو کہنے لگے نہیں، کوثر کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ کوثر کا وہ مطلب ہے، کوثر کا مطلب ہے نہر، کوثر کا مطلب ہے فرات۔ کہا گیا کہ رسول نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو کہنے لگے نہیں، مولا کے یہ معنی نہیں ہے، مولا کے وہ معنی ہے، مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ اب یہیں پر آپ اگر اپنی عقل سے سوچیں، ظاہر ہے اسلام وہ دین ہے کہ جو عقل کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور عقل اس کے آگے آگے چلتی ہے۔
غدیر کا پورا واقعہ سب کے ذہن میں ہے، مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا ہے، ایک چھوٹا سا گلمپ صرف ڈالنا چاہتی ہوں کہ جب یہ غدیر کا واقعہ پیش آیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ شدید دھوپ تھی، بے انتہا دھوپ تھی، اور ایسے میں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع کہ جو آگے نکل گئے ان کو پیچھے بلایا جا رہا ہے، اور جو پیچھے ٹھہرے ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ مجمع جمع ہوا اور جب رسول اللہ منبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ سخت دھوپ ہے، لوگ دھوپ سے پریشان حال ہیں، لوگ پیاس سے جاں بلب ہو رہے ہیں، اور ایسے عالم میں رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اور یہ پورا واقعہ سننے، پڑھنے اور جاننے کے بعد کہا کیا جاتا ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اللہ کا وہ نبی کہ جس کو پروردگار عالم نے حبیب کہا ہے، کیا وہ معاذ اللہ اس طرح کی چیزیں صادر ہو سکتی ہیں کہ اتنی دھوپ میں ایک بیابان صحرا میں مجمع کو روک کر صرف یہ بتایا جائے کہ دیکھو علی میرے دوست ہیں؟ یہ تو آپ مسجد میں بھی اعلان کر سکتے تھے، یہ تو آپ جب روز خطبہ دیتے تھے اس وقت بھی آپ اعلان کر سکتے تھے کہ دیکھو علی میرا دوست ہے اور اب تم سب بھی اس کو اپنا دوست ماننا۔ یعنی کیا رسول اللہ سے اس طرح کے عمل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہماری عقل اس چیز کو گوارا ہی نہیں کرتی ہے کہ رسول اللہ جو لوگوں کے لیے سہولت چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ، وہ لوگوں کو پریشان کر کے ایک نارمل سا پیغام دے دیں گے کہ دیکھو علی میرا دوست ہے۔ اور ایک بہت اہم نقطہ جو لوگ اس کا ٹرانسلیٹ یہ کرتے ہیں نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول کو بھی دوست ہی مان رہے ہیں اپنا، یعنی آپ رسول کو اپنا سرپرست، اپنا آقا، اپنا امام، اپنا مولا مان ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ رسول نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا، کہ میں جس کا مولا تھا، فہذا علی مولا، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ دونوں جگہ پر رسول نے لفظ مولا کا استعمال کیا۔ یعنی آپ کو اگر ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پہلی لائن کے مولا کا بھی ٹرانسلیٹ آپ دوست میں کریے، یعنی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کا دوست تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کہیے کہ علی بھی اس کے دوست ہیں۔ لیکن عقل اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ نے بارہا علی کو پہچانوایا، کبھی منبر پر، کبھی جنگ میں، کبھی غدیر میں، مگر ان کے دل میں بغض علی اتنا سما چکا تھا، اتنا پیوست ہوا تھا کہ رسول کے بعد جتنا دل چاہا مولا کائنات پر اتنا ظلم کیا، اور جب مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی ان کے دلوں کو سکون نہیں پہنچا۔ اب یہ علی کی اولاد کی طرف بڑھے، امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کروا دیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیعت کا تقاضا رکھ دیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا تو امام کے لیے پیام یہ آیا کہ اگر آپ ہم سے بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ رسول کے اس نواسے نے شہید ہونا گوارا سمجھا، لیکن اپنے نانا کے دین کو بچا لیا، ان نمازوں کو بچا لیا کہ جس کی اذانوں کی صدائیں آج پوری دنیا میں گونجتی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک باپ کے لیے اس کا جوان بیٹا اس کی آس ہوتا ہے، اس کی امید ہوتا ہے۔ ایک باپ جب اپنے جوان بیٹے کو دیکھتا ہے، اپنے برابر دیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک عجب سی خوشی ہوتی ہے، ایک عجب سا وہ فخر محسوس کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اب تصور کریں کہ جس وقت حسین کا وہ جوان بیٹا حسین کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے تو حسین نے کس دل سے اجازت دی ہوگی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا علی اکبر
پھوپھی زینب سے جا کر اجازت لو، ان کا حق تمہارے اوپر زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے۔ جناب علی اکبر خیمے میں چلے گئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کافی دیر گزر گئی لیکن علی اکبر خیمے کے باہر نہیں آئے۔ وہ کہتا ہے میں نے ذرا نزدیک جا کر دیکھا تو خیام حسینی میں ایک خیمہ ایسا تھا کہ جس کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ یہ بیبیاں تھیں جو علی اکبر کو خیمے سے باہر نہیں نکلنے دے رہی تھیں۔ کسی طرح حضرت علی اکبر بیبیوں سے رخصت لے کر امام حسین کے پاس آئے۔ امام حسین کے پاس جب آئے، عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا جو کسی کے لیے نہیں کہا۔ امام فرماتے ہیں پروردگار عالم گواہ رہنا، اب میں میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ عزاداروں، حضرت علی اکبر میدان جنگ میں آئے، شجاعانہ جنگ کی، اور اس کے بعد جب آپ کے سر پر گرز مارا گیا، آپ کے سینے پر نیزہ لگا، آپ سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، آپ زین سے زمین پر تشریف لائے اور آپ نے اپنے بابا کو آواز دی، اے بابا، اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزاداروں، جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے، ہر کسی نے امام کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ کوئی کہتا چچا مدد کو آئیے، کوئی کہتا ماموں مدد کو آئیے، کوئی کہتا بھیا مدد کو آئیے، مگر اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ گویا اکبر یہ جانتے تھے کہ اب میرا بابا تنہا ہے، اب میرے بابا کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے کہ جو وہ میدان تک آ سکے۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام گھٹنوں کے بل میدان جنگ تک پہنچے، حضرت علی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور ایک جملہ فرمایا، بیٹا تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔